اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس مشقت سے مراد وہ سختیاں اور مشقتیں ہیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا ہے، اور وہ مشقتیں بھی جو برزخ میں ہوں گی، قبر میں ہوں گی، اور وہ جو قیامت کے دن اس کو برداشت کرنا ہوں گی۔ یعنی انسان کی زندگی کا سفر مشقتوں کا سفر ہے، اور اس ریالٹی کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ زندگی بسر کرتا ہے اور ان تکلیفوں پر ناراض نہیں ہوتا، ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ موت کے ساتھ ہی اس کی راحتوں بھری زندگی شروع ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے اس کی مشقتیں ختم ہو جائیں گی۔ مشقتوں سے پاک، مصیبتوں اور تکلیفوں اور آزمائشوں سے پاک جگہ تو صرف جنت ہی ہے، اور دنیا جنت ہو نہیں سکتی، چاہے انسان اس کو جتنا بھی جنت بنانے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ یہاں امتحان ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، غم ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں طریقہ آتا ہو کہ ان غموں، مشکلات، تکلیفوں سے نبٹنا کیسے ہے، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ورنہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ابن عباس کہتے ہیں کبد سے مراد اس کا پیٹ میں حمل کی صورت میں رہنا، اس کا دودھ پینا، اس کا دودھ چھڑانا، دانتوں کا اگنا، اس کی زندگی کے بچپن کے مراحل اور اس کی گزران، اس کی موت، یہ سب کچھ بہت سخت اور شدید ہوتا ہے۔ یعنی حمل سے لے کے پیدائش کا مرحلہ اور پھر دودھ پینا اور چھڑانا اور دانتوں کا آنا، ٹیدنگ پیریڈ، سارے ہی مراحل کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ ان سب میں انسان کو کسی نہ کسی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتیں جھیلتا ہے تو آپ اس کو مشقت میں پڑا ہوا ہی پائیں گے، یعنی انسان ہے ہی مشقت میں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں دنیا آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے بنائی گئی، سمجھدار شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے۔ یعنی یہاں یہ سب کچھ تو ہوگا ہی، تکلیفیں تو آئیں گی، لیکن ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ دنیا مشکل جگہ ہے، یہاں صبر کرنا ضروری ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کافر کو کوئی مشقت نہیں ہوتی اس دنیا میں؟ ہوتی ہے، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں دنیا میں جو بھی اس کو ملا ہے وہ اس کے لیے جنت ہی ہے، کیونکہ اس کے لیے آخرت میں جنت نہیں ہے۔ اور آخرت مومن کے لیے خوشحالی کا گھر ہے۔ جب مومن وہاں پہنچے گا تو پکار اٹھے گا وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یعنی جنت میں جا کر انسان واقعی غم سے دور ہو جائے گا۔ یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا، جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، یعنی نہ ہی کوئی کام مشکل ہے اور نہ ہی ہم تھکتے ہیں، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ لیکن اس سکون کو پانے کے لیے اس دنیا میں تھکنا شرط ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، بندوں کی خدمت میں تھکانا لازم ہے۔ دنیا جتنی بھی تکلیف دہ ہو، لیکن انسان جب جنت میں پہنچے گا تو جنت کا ایک چکر دنیا کی ساری فکروں کو ختم کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دے کر، یعنی ایک چکر لگوا کر پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، اللہ کی قسم کبھی نہیں، کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت و سختی دیکھی۔ یعنی ایسی ٹھنڈک، ایسا آرام، ایسا سکون، ایسا لطف آئے گا کہ اس کے حافظے سے بھی نکل جائے گا کہ کبھی اس نے کوئی دکھ دیکھا تھا۔ تو آج ہم اس سلسلے میں رنج و غم کو دور کرنے والی سب سے بڑی دعا آیت کریمہ کے بارے میں پہلے پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
اور مچھلی والا جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. یہاں ذنون سے مراد یونس علیہ السلام ہے، یعنی مچھلی والے. نون سے مراد مچھلی. یونس علیہ السلام عراق کی ایک بستی نینوا میں مبعوث کیے گئے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہے، جیسے کہ ہر قوم کا شیوا رہا. تو آخر ان سے اکتا کر، تنگ آ کر، غصے کی حالت میں ان کے حق میں بد دعا کی اور عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں چھوڑ کر نکل پڑے، جس کی انہیں اجازت نہیں تھی. جبکہ منصب رسالت کا تقاضا کیا تھا کہ ان کے کفر اور سرکشی کے باوجود انہی میں رہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، جب تک ان کی مدت مہلت پوری نہ ہو جائے، انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اسی کشمکش میں، اسی کام میں، اسی محنت میں گزار دیے، اور پھر اس وقت ان کے حق میں بد دعا کی جب ان سے کسی خیر کی توقع نہ رہی. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ اب اس کے بعد تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو اب جب انہیں پتا چل گیا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ان کے ختم ہونے کی دعا کر لیں، اور انہیں پھر ختم کر دیا گیا. یونس علیہ السلام گھبرا گئے اور اپنی بستی کو چھوڑ گئے، اور بستی سے نکل کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جو ہی وہ کشتی آگے بڑھی سمندر میں، تو کشتی ڈگمگانے لگی کیونکہ اوور لوڈیڈ تھی. اب ساری کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا، تو انہوں نے قرہ اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. قرے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن انہوں نے کشتی سے نکلنے سے انکار کر دیا. لہٰذا دوبارہ قرہ اندازی کی گئی کہ ہو سکتا اب کسی اور کا نام نکل آئے، لیکن پھر آپ ہی کا نام نکلا، اور پھر آپ نہیں نکلنا چاہتے تھے کشتی سے. پھر تیسری بار قرہ اندازی کی گئی تو پھر آپ ہی کا نام نکلا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا. اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ اس کے بعد کچھ قرہ اندازی کی جائے، اب تو انہی کی باری تھی. قرہ ان کے نام نکلا. یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی. جو ہی انہوں نے چھلانگ لگائی، ایک بہت بڑی مچھلی نے آ کر ان کو نگل لیا. آپ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی مسلسل تسبیح کرنے لگے. مچھلی ان کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی. اور اب یہاں پر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور پھر اس کے بعد رات کا اندھیرا. تو ایسے میں یونس علیہ السلام نے جس دعا سے مدد لی وہ یہی دعا تھی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، انہیں غم سے نجات دی، اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا، ایسے ساحل پر جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی درخت اور نہ کوئی سایہ. پھر اللہ کے اذن سے انہیں یعنی کدو کی بیل کا سایہ بھی فراہم کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی دیا گیا. اور ان کی جب تکلیف دور ہوئی اور وہ چلنے کے قابل ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مچھلی کے اسٹمک میں ایسڈ ہوتا ہے، اور وہ ایسڈ نے ان کی اسکن کو اور ان کے پوری ہوش و حواس، ان کی آنکھیں، ان کی ہر چیز کو کتنا متاثر کیا ہوگا. تو جب ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے اور چلنے کی کچھ طاقت ہوئی تو دوبارہ اسی بستی کی طرف بھیجے گئے. اب آپ دیکھیے کہ بستی والے دیکھ کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا یہ کیسے واپس آ گیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے تلاش بھی کیا اور وہ کہیں ملے بھی نہ ہوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح بستی والوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، تو وہ ایمان لائے. بہرحال پھر ایک مدت تک یہ بستی جو ہے ایمان لا کر دنیا میں جیتی رہی. دوسری طرف یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غم سے نجات دی، اور اس طرح ان کی نجات کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بستی کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو یونس کی قوم کے سوا،
جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ان سے ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا. کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر گئے تھے اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ نبی تھے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ سب کے سب اپنے بچوں، چوپایوں، مویشیوں سب کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے اور ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں رو رو کر دعائیں کی، حتیٰ کہ ان کے اونٹ بلبلانے لگے اور بچے بھی رونے لگے اور گایوں کے بچے ڈکرانے لگے اور بھیڑ بکریاں اور سارے جانور بولنے لگے. یعنی ایک سما ہوگا اس توبہ استغفار کا کہ کس طرح انہوں نے فریادیں کی. آپ دیکھیے ادھر ان کا پیغمبر فریادیں کر رہا ہے اور ادھر ان کی قوم فریادیں کر رہی ہے اپنے سارے مال و متاع کے سمیت. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کی فریادیں سن لی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دعا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. بے روح دعائیں، بس صرف الفاظ کا دہرا دینا، کبھی چپ کر کے دل میں دہرا لینا، کبھی زبان سے لفظ نکالے بغیر صرف منہ سے بول دینا، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی آہوزاری ظاہر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی بے قراری کو بیان کرے اور اپنی کیفیت اور اپنے غم اور اپنے دکھ کی داستان سنائے اور محنت کرے دعا میں. ہم دعا میں محنت نہیں کرتے، ہم ایک آدھ دفعہ بس کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑا بہت آنسو بھی آ گئے، تھوڑا بہت رو پڑے اور بات ختم ہو گئی اور پھر کہا ہم نے تو بڑی دعا کر لی، ہماری تو سنی نہیں جاتی. یونس علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کیسے پڑھا تھا اور ہماری قوم میں کیسے رواج ہے آیت کریمہ پڑھنے کا. یعنی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور گٹنیاں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں اور 1.25 لاکھ پورا کرنا ہوتا ہے اور کوئی صحیح پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کے پروننسیشن بھی نہیں جانتا اور کچھ سے کچھ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ہم نے 1.25 لاکھ پڑھ کے دے دیا ہے تو ہماری مشکل ضرور آسان ہو جائے. حالانکہ بات 1.25 لاکھ کی نہیں، اور قرائن سے کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یونس علیہ السلام نے 1.25 لاکھ پورا کیا تھا اور جب وہ اس سے نکلے تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے چند ہی بار پکارا، لیکن پوری تکلیف میں جب کراہتے ہوئے روتے ہوئے پکارا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو سن لیا. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر رقت پیدا کریں، خشوع پیدا کریں، عاجزی سے دعا مانگیں، رو کے دعا مانگیں. جو بھی مشکلات اٹکی ہوئی ہیں، جو بھی مسائل ہمارے ارد گرد ہم پہ چھائے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی طرف سے بھی ہم پریشان ہیں، جو بھی غم، ہم، حزن اور مستقبل کے فکر اور پریشانیاں، جو چیزیں بھی ہماری زندگی میں عام ہو رہی ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ کو پکاریں اور خوب پکاریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان کا نام نہیں لیا ان آیات میں، بلکہ ذنون کہا، مچھلی والا، کیونکہ نون مچھلی کو کہتے ہیں اور مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یعنی غصے میں گئے تھے، ناراض ہو کے گئے تھے قوم سے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ ہرگز نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قابو نہ پا سکے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا. قدرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ کوئی چیز تنگ کر دینا، جس سے رزق کی تنگی کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس پر وہ حق بجانب ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی، یعنی ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے. لیکن پکڑ ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا. اچھا، بعض اوقات ہم بھی کچھ اپنی زندگی میں ایسے کام شروع کر دیتے ہیں یا ایسے ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کیا پکڑے گا، اس پہ نہیں پکڑ ہوتی. لیکن کبھی بھی جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور انسان کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے اور کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس پہ نہیں پکڑ ہوتی. لیکن پکڑ ہو گئی. فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اب دیکھیے ہم سے بھی جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا، کوئی بات منہ سے غلط نکل جائے، کوئی ہمارا رویہ کسی کے ساتھ غلط ہو جائے، معاملہ کسی کے ساتھ سخت ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ تلخ ہو جائیں، تو اس کے بعد ہمارے دل میں ریگریٹ ضرور آتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ 6 گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے. اگر اس میں، اب گھڑیوں سے مراد کتنی ڈیوریشن ہے یہ نہیں مجھے معلوم، لیکن مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر اس کو دی جاتی ہے کہ کیا یہ اپنی غلطی مانتا ہے. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی ان سے غلطی ہوتی ہے اور ان کے دل میں پنچ ہوتی ہے، ان کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ فوراً استغفار شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا میں نے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے ایسے بندوں کو. تو یونس علیہ السلام سے بھی جو ہو گئی کمی
اس کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ ایسے ہی ان کا نام کرے میں نہیں نکلا. اسی طرح ہم پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ مشکل ایک دفعہ آئی ہے پھر آ گئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ کیوں آ رہی ہے, ضرور میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے. پھر انسان استغفار شروع کر دیتا ہے اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیتا ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. یہ اگر مشکل آئی ہے, مصیبت آئی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میری غلطی دکھا دے, مجھے میرا جو بھی گناہ ہے مجھے اس کی یاد آ جائے, مجھے اس کی سمجھ آ جائے, میں اس کو چھوڑ دوں تو اس کو معاف کر دے. تو استغفار کی کثرت جو ہوتی ہے وہ انسان کو مشکلات سے نجات دیتی ہے. فنادى في الظلمات, تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا. کون سے اندھیرے؟ رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور غموں کا اندھیرا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں, وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ڈور بند ہوتا ہے تو انسان ڈور بجاتا ہے, کوئی آ کے کھول دیتا ہے, دروازہ توڑ دیتا ہے, انسان کچھ نہ کچھ حل نکل آتا ہے. گھر کے اندر اگر انسان کہیں ٹریپ ہو گیا, ٹریفک میں ٹریپ ہو گیا, کہیں اور ٹریپ ہو گیا, کوئی نہ کوئی آ کے آگے بڑھ کے کوئی مدد کر سکتا. لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر ٹریپ ہو جانا, نو وے آؤٹ. اور آپ کو پتا مچھلی کا پیٹ ہوتا بڑا ہے, جیسے ویل مچھلی ہے نا, تو اس کا جو ماؤتھ ہوتا ہے وہ بہت بڑا نہیں ہوتا. کرل کھاتی ہے نا, کرل بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے, اور کئی ٹن کرل کھا جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چیز اندر لے جا سکتی. اب یہ تو اللہ کے اذن سے اس کا منہ کھل گیا ہوگا اور وہ اندر چلے گئے, اور یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ وہ ویل تھی یا کوئی اور, کیونکہ سمندر کی اکثر مخلوق تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے, یہ تو انسانوں کے اندازے ہیں. تو بہرحال ان کے دل پہ جو غم تھا اور جو تکلیف تھی اس میں انہوں نے پکارا اور سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا, لا الہ الا انت, کہ اس وقت مجھے پکا یقین ہے اور مجھے اس پر پورا اعتماد ہے کہ اس مشکل سے صرف تو نکال سکتا ہے, کوئی بھی نہیں. میری فریاد سننے والا کوئی نہیں, میری مدد کرنے والا کوئی نہیں, میرے کام آنے والا کوئی نہیں. تو آپ دیکھیے مشکلات کے حل کے لیے سب سے پہلی چیز توحید کا اقرار کرنا چاہیے. افسوس یہ کہ ہمارے ہی لوگ توحید کے اقرار کی بجائے مشکلات میں غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں, یا علی مدد, یا فلاں مدد, قبر والوں کو پکارنے لگتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. یونس علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں, لا الہ الا انت. اور انسان کی ناسمجھی دیکھیے کہ وہ مشکل وقت میں غیر اللہ کو پکارے, اس کی مشکل کہاں سے آسان ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد الا انت سبحانک, تو پاک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر نقص, ہر عیب, ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جب کوئی تکلیف آتی ہے یا ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں, ان کی وجہ سے ہوا ہی ہے, فلاں نے نظر لگا دی ہے, یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو الزام دینے لگتے ہیں, اٹس ناٹ فیئر, میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. تو اب آپ دیکھیے جس بندے کی ڈائریکشن ہی صحیح نہیں, اس کی مشکلات کہاں سے حل ہوں گی. اگر آپ اپنے قصور کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں, الزام تراشی کر رہے ہیں, دوسرے کی عیب جوئی کر رہے ہیں, دوسرے کی شکایتیں کیے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا, جب انسان کو کوئی پرابلم آتی ہے, میاں بیوی مثلاً کوئی لڑائی ہوئی, تو اگر آپ عورت کا کیس سنیں تو سارا الزام میاں کو دے گی, میاں کا کیس سنیں تو سارا الزام بیوی کو دے گا. تو ایک دوسرے کو الزام دینے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے. ہمیشہ دنیاوی معاملات میں بھی کوئی رکاوٹ آئے تو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کون سا ڈیسیژن غلط کیا تھا, میری غلطی کہاں تھی. یونس علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے, ان کو سمجھ آ گیا کہ غلطی میں نے کی ہے اور اس کا اعتراف انہوں نے کیا. یاد رکھیے توبہ میں, استغفار میں سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوتا ہے. اگر آپ بلیم گیم کھیلتے رہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہے, ایک دوسرے پہ بال پھینکتے رہے, تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. مسئلے کو جاننا, مسئلے کو پہچاننا, مسئلے کا حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اس کی اصل بیماری کو ڈائگنوز کرنے کی بجائے, سب خرابی پیٹ میں ہے اور وہ ٹریٹ کر رہا ہے لوکلی کسی جگہ کو, کہاں سے علاج ہوگا؟ اگر اصل کاز پتا چل جائے اور اس کاز کو ہٹا دیا جائے. مثلا آپ دیکھیں الرجی کے کیسز میں کیا ہوتا ہے, آپ جتنی چاہیں دوائیاں لگا لیں, جب تک آپ اس چیز کو اوائڈ نہیں کریں گے جس سے آپ الرجک ہیں, آپ کی بیماری دور ہو نہیں سکتی. اسی طرح اگر انسان کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور اس کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہا اور کرنا نہیں چاہتا, اور خاص طور پر جو چیز اس کے کنٹرول میں ہے اس کو ریموو نہیں کر رہا, تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی دعا اور فریاد کا سلیقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے جہاں وہ قصوروار ہے,
اور اگر قصوروار نہیں ہے، پکا یقین ہے، سراسر آپ پہ ظلم ہوا ہے، پھر اللہ کی رحمت کو پکارے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ورنہ اپنی غلطیاں، اور کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پاک باز ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، قصور اس کا نہیں، کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے ایک کا 10% اور ایک کا 90% قصور، لیکن کہیں نہ کہیں 10% تو ہوتا ہے نا، اس 10% کی ہی غلطی کی معافی مانگ لیں. تو اعتراف جو ہے، گناہوں کا اعتراف، وہ انسان کو دنیا کی مشکلات سے بھی اور آخرت کی مشکلات سے اور گناہوں سے نجات دلاتا ہے. اب جو ہی انہوں نے یہ بات کی، یعنی 3 چیزیں ہیں اس میں، ایک توحید کا اقرار ہے، ایک اللہ کی تسبیح ہے، اور ایک اپنی غلطی کا اقرار ہے. 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں اور ایک اپنے حق میں. نتیجہ کیا ہوا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کر لی. ایسے طریقے سے اس نے پکارا کہ دعا قبول ہو گئی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. لہذا جس کے دل پر کوئی بھی غم ہے کسی بھی چیز کا، اولاد کی طرف سے، ازواج کی طرف سے، یا مال کی طرف سے، یا کسی بھی طرح کا کوئی غم، ہم، فکر، پریشانی، اس کو انہی کلمات کو لازم کر لینا چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس جذبے کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس وقت وہ غم میں گھرے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم اسی طرح سارے مومنوں کو نجات دیتے ہیں. جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو غم سے نجات مل جائے گی. تو گویا مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس بات کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ غم اور دکھ اور تکلیف کے موقع پر انہیں کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے. اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ سابقہ مومنین کو اس دعا کی وجہ سے تکلیف سے نجات ہوئی تو اس کا ایک یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف بھی دور کر دے گا. اگر وہ رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اس مشکل سے کیوں نہیں نکالے گا، کیوں نہیں نکال سکتا، وہ ضرور نکالے گا. تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح سبحان اللہ یا سبحانک، یہ ہر غم کو دور کرنے کے لیے مجرب نسخے ہیں. یہ 2 چیزیں کرب اور مصیبت سے نجات دلاتی ہیں. تو جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی اس بات کو سچا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اسی طریقے پر اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کو غم سے نجات دے گا. اس دعا کی فضیلت کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ دعا مسائل کا حل ہے. بہت لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پڑھے تو کوالٹی کے ساتھ، درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، افتقار کے ساتھ، اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے. اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی. تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جس کو بھی آزمائش آئے وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، آزمائش ختم ہو جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے، سعد کہتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں میرا گزر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا. میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا. میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان سے 2 دفعہ سوال کیا کہ کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ابھی مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تھا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت عثمان کو بلا لیا اور فرمایا کہ اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینے میں آپ کو کیا رکاوٹ پیش آئی، کس چیز نے آپ کو روکا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا. سعد کہتے ہیں میں نے کہا بالکل ایسا ہی کیا ہے.
کہتے ہیں حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تو میں نے بھی قسم کھا لی. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا بلا واستغفر اللہ واتوب الیہ، ہاں ایسا ہوا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. آپ ابھی ابھی میرے پاس سے گزرے تھے، دراصل میں اس وقت ایک بات سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور اللہ کی قسم جب بھی مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے میری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے، یعنی مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی. کہتے ہیں سعد نے کہا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی گفتگو کی ابتدا میں ایک دعا کا ذکر کیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کو مشغول کر لیا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا. جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں آپ کے قریب پہنچوں گا آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے تو میں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی. پوچھا یہ کون ہے؟ ابو اسحاق ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے ابتدا میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ایک دیہاتی نے آپ کو مشغول کر لیا اور آپ نے وہ بتائی نہیں دعا. آپ نے فرمایا ہاں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا ضرور قبول ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ ہیں، یعنی کہنے کو تو یہ حدیث کا آخری حصہ میں سنا کے آگے چلتی، لیکن مجھے یہ بات اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہمارے سیکھنے کی کچھ اور باتیں بھی ہیں. وہ یہ کہ اتنے جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے، یعنی ان سے پائس امت میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہو، لیکن انسان تھے اور ان پر بھی ایسی غیر معمولی کیفیات آتی تھیں کہ وہ اپنی سوچوں میں یا اپنے حالت میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی تھی. بعض اوقات ایسا کوئی غم ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آخری وقت کے بارے میں فتنوں کی کوئی پیشن گوئی کی ہو، کیونکہ یہاں بات کا نہیں پتا چلتا کہ کون سی بات ان کو ہر چیز بلا دیتی تھی. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات انسان کا حافظہ ایسے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہی نہیں. نہ صرف یہ کہ وہ کہتا ہے نہیں، بلکہ اس کے بعد قسم بھی کھا لیتا ہے. اب دونوں صحابہ نے قسم کھا لی، بعد میں احساس ہوتا ہے اوہ ہاں اب یاد آیا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی مرحلہ ہوا اور اس کے بعد کس قدر شرمندگی ہوئی. پچھلے دنوں میرے ساتھ یہی ایک معاملہ ہوا. کسی نے مجھے کچھ امانت دی کسی کو دینے کے لیے اور میں جلدی میں تھی، وہ جلدی سے رکھ کے ڈرار میں بھول گئی. اس کے بعد جس کی امانت تھی اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے تو کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں. 2-3 دفعہ انہوں نے پوچھا، انہیں ہر دفعہ کہا مجھے کچھ پتا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر جب اس شخص سے پوچھا گیا تو پھر دور جا کے مجھے یاد ہے ہاں وہ میں نکل رہی تھی اور جلدی میں ایسے ہوا تھا. اور میں سوچوں کہ یا اللہ ایسی پھر تکلیف ہوتی ہے نا اندر کہ اتنی دفعہ میں نے غلط بیانی کی، حافظے کی کمزوری یا اس انسیڈنٹ کو بالکل بھول جانے کی وجہ سے. خاص طور پر اگر میں کلاس کے لیے نکل رہی ہوں اور مجھے کوئی کچھ بات کہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے اوقات ہوتے ہیں نا جب آپ کسی ضروری کام یا ضروری سوچ میں تو بچے آ کے کچھ کہتے ہیں وہ فلاں آیا ہے، فلاں کا فون ہے، اور آپ ایسے سنی انسنی کر دیتے ہیں جیسے آپ کو علم ہی نہ ہو. ہم سب انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں ایسی غلطیوں کا احساس ہوتے ہی معافی مانگ لینی چاہیے. اور یہ جو ہم استغفار کرتے تو وہ کہتے کون سا گناہ کیے، کوئی گناہ تو ہے نہیں، کس بات کا استغفار، بے شمار گناہ ہیں ہمارے. اور ہم نے اپنا اعمال نامہ کوئی نہیں دیکھا اب تک کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ مٹ چکے ہیں کہ نہیں مٹ چکے، اور ہمیں اسٹل ابھی اور بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. تو جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، جانے انجانے. خلق الانسان ضعیفا، ہم کمزور پیدا کیے گئے، چاہے ہم نیکی کے، علم کے، اخلاق کے کسی بھی مرتبے پر ہوں، ہم کمزور ہیں، ہم میں کوئی بڑائی نہیں ہے اور ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے، جو ہی یاد آئے غلطی تو غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، بندوں سے بھی مانگ لینی چاہیے، اللہ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، اور وہی ایک اکیلا ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے. یہ پکا یقین ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا نا اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اتنا ہی زیادہ محبت کے ساتھ پھر اللہ ہی کو پکاریں گے کہ دروازہ یہی ہے جس کو کٹکھٹانا ہے، ہمیں ادھر سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے. جتنی توحید خالص ہوگی اتنی ہی دعا مؤثر ہوگی. اور یہ دعا جو ہے
اس کو دعا الکرب بھی کہا جاتا ہے، تکلیف دور کرنے والی دعا. ہمارے ہاں اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، ورنہ ہر آیت کریمہ ہے. کریمہ کا مطلب معزز، اور اس کی کوئی گنتی مقرر نہیں ہے. لیکن اگر آپ تکرار سے پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، 50 دفعہ پڑھ لیں، ضرور پڑھ لیں، کو وہ منع بھی نہیں ہے. لیکن ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے سے ہی مشکل کا حل ہونا، یہ یقین رکھنا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس دعا میں پھر دوہرا دیتی ہوں، کیونکہ اصل سبق یہ ہے جو آپ کو سیکھنا ہے. اور دعا تو آپ کو سب کو آتی، پہلے سے بھی پتا ہے، اور یہ حدیثیں بھی سنی ہوئی ہیں. جس چیز کو پلے باندھنا، جس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس سے یہ دعا اتنی افیکٹو ہے. تو اس میں 4 چیزیں ہیں. ایک ہے توحید، دوسرے ہے اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، تیسرے اپنے عبودیت کا اقرار کہ میں بندہ ہوں، غلطیوں والا ہوں، اور چوتھے اپنی غلطی اور کوتاہی کو مان جانا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا. جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی، جس دعا میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی، انشاءاللہ وہاں مسائل حل ہو جائیں گے.